أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا موضوع العقیدۃ الواسطیہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں، اللہ کی صفات اور دیگر عقیدہ کے مسائل پہ مشتمل ایک عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کا کیا تعارف ہے اور خود امام صاحب کا کیا تعارف ہے، اس موضوع پہ گفتگو پہلے ہو رہی ہے، یعنی کہ امام صاحب کے موضوع پہ گزشتہ 2 دروس میں گفتگو ہو چکی ہے، اور آج میں امام صاحب کی اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ گفتگو انہوں نے کی ہے اس موضوع پہ کہ یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے العقیدۃ الواسطیہ، تو اس کے اوپر کیا کیا اعتراضات ہوئے اور اس کی وجہ سے کیا کیا دوسرے علماء کرام کے ساتھ گفتگو ہوئی، تو یہ امام صاحب خود بیان کر رہے ہیں، تو بڑی دلچسپ یہ گفتگو ہے اور بہت ہی مفید ہے۔ اور میں یہ کہاں سے گفتگو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ مجموع الفتاوی اس کی 30 جلد اور صفحہ نمبر ہے 160 160۔ اگر کوئی صاحب وہاں سے دیکھنا چاہیں تو ان کی سہولت کے لیے میں نے صفحہ بھی بتا دیا ہے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں امام صاحب کی گفتگو کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں، اور ترجمہ صرف ترجمہ پہ فوکس نہ کروں بلکہ مفہوم آپ کے سامنے رکھوں۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اور توحید و رسالت کی شہادت دینے کے بعد، کہتے ہیں مجھ سے کئی بار سوال کیا گیا، ایک بار نہیں بلکہ کئی بار سوال یہ کیا گیا کہ میں لکھوں ان 3 مجالس کے بارے میں جو دوسرے علماء کرام کے ساتھ ہوئیں اور جن کا موضوع عقیدہ تھا۔ یہ مجالس کیوں منعقد ہوئیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو اس وقت کے حکمران تھے اور ان کا کیپٹل مصر تھا، ان کا لیٹر آیا اپنے نائب کو جو دمشق میں تھے کہ عقیدہ کے موضوع پہ ابن تیمیہ اور باقی علماء کرام کے مابین گفتگو رکھی جائے، مجلس منعقد کی جائے، تاکہ پتہ چلے کہ کون درست عقیدے پہ ہے، کون غلط عقیدے پہ ہے۔ اچھا، یہ مجالس کیوں منعقد ہوئی؟ کیونکہ بادشاہ کا لیٹر آ گیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بادشاہ کو کیا پڑی تھی، بادشاہ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کیونکہ کئی جہمی، اور جہمی کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر، کئی جہمی اور کئی اتحادی اور کئی رافضی اور دیگر لوگوں نے بادشاہ سے گفتگو کی امام صاحب کے عقیدے کے متعلق۔ امام صاحب کہتے ہیں میرے عقیدے کے متعلق کہ بھی ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے عقیدے کے موضوع پہ لکھا ہے اور درست نہیں لکھا۔ تو امام صاحب نے یہاں پہ اپنے مخالفین کن کو بتایا ہے؟ جہمیوں کو، جو اللہ کی صفات کے منکر ہیں۔ مثال کے طور پہ وہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، جیسے اللہ کے شیان شان ہیں، ہر عیب سے پاک ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ مخلوق کی طرح ہیں، انسانوں کی طرح ہیں، ایسی کوئی بات ہم نہیں کرتے۔ اتحادی کون ہوتے ہیں؟ جی شیخ صاحب، جو کہتے ہیں کہ خالق اور مخلوق دونوں ایک ہیں، خالق اور مخلوق دونوں ایک ہیں۔ اور رافضی کون ہوتے ہیں؟ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، جو جناب ابو بکر، جناب عمر وغیرہ کو نہیں مانتے۔
تو یہ اور دیگر کئی لوگ تھے جنہوں نے بادشاہ کو اکسایا اس بات پہ کہ آپ ابن تیمیہ کے عقیدے کا جائزہ لیں. کہتے ہیں کہ جو دمشق کا گورنر تھا اس نے چاروں مذاہب کے قاضی جمع کر لیے. چاروں مذاہب سے مراد کیا یہاں پہ؟ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. اور اس سے کیا پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ اس زمانے میں حنفیوں کا قاضی الگ تھا، مالکیوں کا الگ تھا، شافعیوں کا الگ تھا، حنبلیوں کا الگ تھا. اور یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ جی آپ دونوں حنفی ہیں تو آپ کا فیصلہ یہ حنفی قاضی کرے گا، آپ دونوں مالکی ہیں تو آپ کا فیصلہ یہ مالکی قاضی کرے گا. صرف 4 قاضی نہیں بلائے گئے. امام صاحب فرماتے ہیں دیگر بڑے بڑے مفتی حضرات کو بھی بلایا گیا، بڑے بڑے مشائخ کو بھی بلایا گیا، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے. دمشق کے یہ قاضی، دمشق کے یہ علماء، دمشق کے یہ مفتی یہ نہیں جانتے تھے ہمیں کیوں بلایا گیا ہے. یہ کب کا واقعہ ہے؟ فرماتے ہیں یہ 705 ہجری کا واقعہ ہے، 705، اور 8 رجب کا سوموار کا دن. یہ تاریخیں بڑی اہم ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں اس سے پہلے یہ کون سا 705 ایسے ہی ہے نا، 705. 702 میں 702 امام ابن تیمیہ اور دیگر علماء کرام تتاریوں سے مقابلہ کر چکے ہیں. تتاری بغداد پہ قابض ہو چکے ہیں اور دمشق اور مصر پہ قبضہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. جنگیں ان سے ہو رہی ہیں، کبھی مسلمان جیت رہے ہیں کبھی وہ. اور 702 میں جو جنگ ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور اس میں امام ابن تیمیہ کا بہت کردار تھا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ پہنچ گئے تو مجھ سے گورنر نے کہا کہ یہ مجلس آپ کی وجہ سے منعقد کی گئی ہے، کیونکہ بادشاہ سلامت کا لیٹر آیا ہے. کہاں سے؟ نا یہ دمشق ہے، جہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے دمشق ہے. یہ لیٹر کہاں سے آیا ہے بتا چکا ہوں آپ کو پہلے، مصر سے. یعنی کہ دمشق پہ مصریوں کی حکومت ہے. تو بادشاہ سلامت کا لیٹر آیا ہے اور اس میں انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے آپ کے عقیدے کے بارے میں پوچھوں اور آپ کے ان کتب کے بارے میں سوال کروں، ان لیٹرز کے بارے میں سوال کروں جو آپ نے مصر کی طرف لکھ کر بھیجے ہیں، جن میں آپ نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ اس عقیدے کو اپنائیں جو عقیدہ آپ نے لکھا ہے. تو سوال کتنی چیزوں کے بارے میں ہوں گے؟ ایک ابن تیمیہ کا عقیدہ، اور ایک ابن تیمیہ نے جو کتب، لیٹرز اور پمفلٹ، رسائل لکھے ہیں مصر والوں کی طرف، اور ان کو دعوت دی ہے کہ یہ عقیدہ اپنائیں، ان کے بارے میں تحقیقات ہوں گی. اور میرا یہ خیال ہے، یہ کون کہہ رہے ہیں میرا یہ خیال ہے؟ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ گورنر نے یہ بھی کہا کہ مجھے بادشاہ سلامت نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں اس غرض کے لیے قاضیوں کو، فقہا کو جمع کروں تاکہ آپ لوگوں کی آپس میں گفتگو ہو اور بحث و مباحثہ ہو. تو میں نے اس موقع پہ کہا کہ عقیدہ جو ہے وہ مجھ سے نہیں لیا جائے گا، اور عقیدہ ان علماء سے بھی نہیں لیا جائے گا جو مجھ سے بڑے ہیں. عقیدہ پھر کہاں سے لیا جائے گا؟ کہتے ہیں عن اللہ. عقیدہ کہاں سے لیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ سے، ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرے نمبر پہ عقیدہ کس سے لیا جائے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تیسرے نمبر پہ وما اجمع علیہ سلف الامہ. عقیدہ وہ ہوگا جس پہ اتفاق ہو چکا اس امت کے سلف کا، سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین وغیرہ.
کہتے ہیں کہ جو قرآن میں آیا اس کو عقیدہ کے طور پہ اپنانا واجب ہے، جو صحیح حدیث میں آیا اسے عقیدہ کے طور پہ اپنانا واجب ہے، جیسا کہ بخاری مسلم کی حدیث ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گفتگو واضح ہے جی۔ تو پہلا سوال تھا عقیدے کے بارے میں، تو عقیدے کے موضوع پہ انہوں نے یہ جواب دیا، اور دوسرا سوال تھا ان لیٹرز کے بارے میں، ان رسائل کے بارے میں، ان کتب کے بارے میں جو ان کی طرف سے پہنچی تھی کہاں؟ مصر میں۔ کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے ان کتب کا اور ان لیٹرز کا، تو میں نے کسی کو بھی ابتدائی طور پہ کوئی لیٹر نہیں لکھا۔ میں نے جو بھی لیٹر لکھے ہیں یہ جواب ہیں ان سوالوں کا جو میری طرف آئے، سوال کرنے والوں نے سوال بھیجے، میں نے ان کا جواب دیا، اور یہ سوالات مجھے مصر والوں کی طرف سے بھی آئے، دیگر ممالک اور دیگر شہروں کی طرف سے بھی آئے۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میرے نام پہ ایک لیٹر گھڑا بھی گیا ہے، جعلی لیٹر میرے نام پہ تیار کیا گیا اور اس میں غلط عقیدہ لکھا گیا، اور مجھے اس لیٹر کی حقیقت کا علم نہیں ہے، لیکن یہ پکی بات ہے کہ وہ جھوٹا لیٹر ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے کیا اندازہ ہو رہا ہے کہ ابن تیمیہ کے خلاف ماحول گرم ہے، حتیٰ کہ اس کام کے لیے ان کے مخالفین نے جھوٹے لیٹر بھی تیار کیے ہیں، اور نسبت کر دی کس نے لکھا؟ یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میرے پاس مصر وغیرہ سے لیٹر آتے رہتے ہیں، لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، علماء مجھ سے پوچھتے ہیں عقیدے وغیرہ کے بارے میں، تو میں کتاب و سنت کے مطابق ان کو جواب دیتا ہوں، اور ان کے سامنے وہ عقیدہ رکھتا ہوں جس پہ اس امت کے سلف تھے۔ تو وہ گوندر کہنے لگا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا عقیدہ لکھوائیں، بلکہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا عقیدہ لکھ کر دیں۔ تو میں نے کہا لکھیں۔ فرق ہے نا پہلی میری گفتگو میں، پہلے میں کیا کہہ گیا تھا کہ لکھوائیں، اب یہ ہے کہ آپ لکھیں۔ اس کا مطلب ہے یہ نہیں کہا کہ فوراً، ہو سکتا ہے وہ ٹائم دینا چاہتے ہوں، ممکن ہے، کیونکہ لفظ اس طرح کے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ہماری خاطر اپنا عقیدہ لکھیں۔ تو میں نے کہا لکھو۔ تو گورنر نے شیخ کمال الدین کو حکم دیا، شیخ کمال الدین ابن الزملکانی، یہ بھی امام تیمیہ رحمہ اللہ کے مخالفین میں سے ہے، لیکن امام صاحب اس کا تذکرہ کر رہے ہیں شیخ کے لفظ سے، کہ اس کو حکم دیا کہ وہ لکھیں، یعنی کہ میں لکھواؤں اور وہ لکھیں۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کی صفات کے موضوع پہ، تقدیر کے موضوع پہ، ایمان کے مسائل پہ، اور کبیرہ گناہوں کا جو مرتکب ہے اس کے لیے جو وعید آئی ہے، وارننگ آئی ہے حدیث میں کہ جہنم میں جائے گا، اس موضوع پہ، اور امامت و خلافت کے موضوع پہ۔ امامت و خلافت کا موضوع کیا؟ کہ ابو بکر پہلے خلیفہ ہیں، عمر پہلے خلیفہ ہیں، عثمان پہلے ہیں، اور علی چوتھے نمبر پہ ہیں، اور کس کو کس پہ فضیلت دینی ہے، پہلے نمبر پہ افضل ابو بکر ہیں یا عمر ہیں یا عثمان ہے یا علی ہے۔ اس موضوع پہ میں نے عقیدہ لکھوایا۔ جو باتیں میں نے لکھوائیں ان میں سے چند باتیں یہ تھیں کہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ان تمام صفات کو مانا جائے جو اللہ نے بیان کی ہیں۔ آپ بتا سکتے ہیں کوئی صفت جو اللہ نے بیان کی قرآن میں اپنی؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ہاں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں،
مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں، عرش سے اوپر ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، اور اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے ان صفات پہ بھی ایمان لایا جائے جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں اپنی احادیث میں. یہ جو اللہ کی صفات پہ ایمان لانا ہے جو قرآن میں آئی اور حدیث میں آئی، کیسے ایمان لانا ہے؟ من غیر تحریف ولا تعطیل، ان کا معنی تبدیل نہیں کرنا اور ان کے مفہوم کا انکار بھی نہیں کرنا. مثال کے طور پہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں اللہ نے ابلیس سے کہا کہ تو نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اب اللہ نے کہا یدین. اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے نہیں یدین سے مراد ہے اللہ کی نعمتیں، ہاتھ مراد نہیں ہے. تو یہ کیا ہو گئی؟ تحریف ہو گئی. اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ نہیں ہے اور متبادل پیش کیا جائے کبھی نہ کیا جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ تعطیل، یعنی کہ اصل معنی کا انکار. اصل معنی کا انکار کریں تو تعطیل ہے، اصل معنی کا انکار کر کے اس کا متبادل لے کر آئیں غلط معنی تو تحریف ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ اللہ کی صفات پہ ایمان لایا جائے، چاہے قرآن میں آئی ہو چاہے حدیث میں آئی ہو. نہ تحریف سے کام لینا ہے، نہ تعطیل سے کام لینا ہے، اور نہ ہی اللہ کی صفات کی کوئی کیفیت بھی بیان نہیں کرنی. یہ نہیں کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ اس طرح کے ہیں اس طرح کے ہیں، ہم نے کون سے دیکھے ہیں؟ ہم نہیں کیفیت بیان کر سکتے. اللہ کی آنکھوں کے اوپر ایمان ہے، کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے. ولا تمثیل، اور کوئی مثال بھی بیان نہیں کرنی. یہ نہیں کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں انسانوں کی طرح ہیں، بلکہ کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہم مانتے ہیں اور یہ ویسے ہیں جیسے اللہ کی شان کے لائق ہیں، ہمیں نہیں پتا کیسے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی آنکھیں ہیں. لیکن یہ ساتھ ہے کہ ہر کمزوری سے اور ہر عیب سے پاک ہے. میں نے یہ بھی لکھوایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. یعنی کہ اللہ کی صفت ہے، کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. یہ کن کا رد ہو گیا؟ معتزلہ کا. معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے. یہ کلام اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے، منہ بدا والیہ یعود. صاحب کلام کون ہے؟ خود اللہ تعالی. اور ایک دن یہ واپس اللہ کے پاس چلا جائے گا. میں نے یہ بھی لکھوایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں، حتیٰ کہ بندوں کے افعال کے بھی اللہ تعالیٰ خالق ہیں. بندہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بھی خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی دنیا میں ہوتا ہے، کائنات میں ہوتا ہے، جو اللہ نہ چاہے نہیں ہوتا. جس کا مطلب کیا ہے کہ گناہ ہوتے ہیں تو بھی اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت نہ ہو اور بندہ نعوذ باللہ اللہ کو ناکام کر کے گناہ کر لے. یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ دیکھتا رہ جائے اور اللہ کو اللہ روکنا چاہے روک نہ سکے، اللہ بے بس ہو. نعوذ باللہ ایسی بات نہیں ہے. نہیں، اللہ نے خود چھٹی دی ہے، نیکی اور گناہ کرنے کی چھٹی دے دی، لیکن بتا دی ہے کہ گناہ کے اوپر عذاب ملے گا اور نیکی کرو گے تو جنت ملے گی. تو یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو نہ چاہے وہ نہیں ہوتا. اور یہ کہ اللہ نے نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ نیکیوں سے محبت کرتا ہے، ان پہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ نے گناہوں سے منع کیا، اللہ گناہوں سے نفرت کرتا ہے. اور یہ کہ بندہ حقیقی طور پہ ان افعال کا ارتکاب کرنے والا ہے. اللہ نے افعال کو پیدا کیا، خالق اللہ ہے، لیکن فعل بندے کا ہے یہ. اور یہ کہ ایمان نام ہے قول اور عمل کا. کیا مطلب؟ یعنی کہ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ آپ زبان سے کہیں، زبان سے یہ الفاظ ادا کریں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، زبان سے الفاظ ادا کریں کہ جناب محمد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، زبان سے یہ مانیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایمان نام ہے قول کا اور عمل کا. کیا مطلب؟ اس ایمان کے مطابق
پھر عمل بھی کریں. یہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. ٹھیک نہیں چاہیے. اچھا, یہ ایمان بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے. نیکیاں کریں گے تو ایمان بڑھے گا, گناہ کریں گے کم ہو جائے گا. اور ویسے بھی دل کی کیفیت اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین کی, قیامت کے اوپر قیامت واقع ہوگی, یہ جو یقین ہے, انبیاء کرام کے اوپر جو ہمارا یقین ہے, فرشتے موجود ہیں ان کے اوپر جو ہمارا یقین ہے, کبھی اس کا لیول بڑھ جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے. یعنی کہ آپ تصور کریں جب رمضان کا آخری عشرہ ہو اور آپ اعتکاف کر رہے ہوں, تو رات کے وقت آپ تراویح پڑھ رہے ہوں, تہجد پڑھ رہے ہوں, اس وقت آپ کے ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے. اور عید کے دن عید گزارنے کے بعد جب ظہر اثر کی نماز بھی چھوڑ دیں تو پھر ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے. جب انڈین فلمیں دیکھ رہے ہوں اس وقت ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے. اور میں نے یہ بھی لکھوایا کہ ہم گناہوں کی وجہ سے کسی کو کافر نہیں کہتے. یہ کن کا رد ہو گیا؟ خوارج کا, خارجی. آج بھی کئی اسلامی ممالک میں پائے جاتے ہیں نا لوگ جو مسلمان افواج پہ حملہ کرتے ہیں, ان کو کافر سمجھ کر, پولیس کے اوپر حملے کرتے ہیں کافر سمجھ کر, مساجد میں آ کے ہم دھماکے کرتے ہیں, نمازیوں کو کافر سمجھتے ہیں. کیوں جی؟ کیونکہ جس نے سود لیا وہ کافر ہو گیا, جس نے زنا کیا وہ کافر ہو گیا. جبکہ ہم کہتے ہیں کہ زنا کرنے والا, سود لینے والا بہت بڑا مجرم ہے لیکن کافر نہیں ہے. تو یہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اہل قبلہ میں سے, اہل قبلہ جو مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والی ہیں, ان میں سے کسی کو کافر نہیں کہتے, گناہوں کی بنیاد پہ کافر نہیں کہتے. اور نہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اہل ایمان میں سے کوئی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا. اگر توحید کے اوپر ہے عقیدہ ٹھیک ہے تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دے اس کے گناہوں کی وجہ سے, لیکن ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہے ایسا نہیں ہوگا. اور یہ کہ خلفاء نبی علیہ السلام کے بعد کون ہے؟ پہلے نمبر پہ ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. اور ان کا مقام و مرتبہ فضیلت کے لحاظ سے بالکل وہی ہے جو خلافت کے لحاظ سے ہے. آج کل بھی ایسی آوازیں بلند ہو رہی ہیں نا, علی مرزا جیلمی ایسی باتیں کرنا شروع ہو گیا ہے کہ فضیلت کے لحاظ سے جناب علی اول ہوں گے. اس قسم کی باتیں کئی لوگ کرتے ہیں, یعنی کہ سنیوں میں سے. ان رافضہ کو چھوڑیں آپ. تو امام تیمیہ کیا بتا رہے ہیں کہ ان کا مرتبہ فضیلت کے لحاظ سے وہی ہے جو ان کا مقام و مرتبہ ہے کس کے لحاظ سے؟ خلافت کے لحاظ سے. اور جس نے جناب علی کو جناب عثمان پہ ترجیح دی, دھیان سے سنیں علماء کرام, جس نے جناب علی کو جناب عثمان پہ ترجیح دی تو اس نے مہاجرین اور انصاری صحابہ کرام کی توہین کی. یعنی کہ وہ کہنا چاہتا ہے جناب علی عثمان سے افضل ہیں, جبکہ صحابہ کرام نے پہلے کس کو مقرر کیا؟ عثمان کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ غلط تھے. گویا کہ مہاجرین و انصار صحابہ کرام کے فیصلے کو آپ نہیں مان رہے. تو کہتے ہیں ابن تیمیہ اس قسم کا عقیدہ میں نے لکھوایا کیونکہ اب ان مجالس پہ ایک عرصہ گزر چکا ہے. کہتے ہیں وہ جو مجالس قائم ہوئی تھی, یہ مجلس جو یہ بھی ٹوٹل 3 مجالس تھی نا, تو کہتے ہیں یہ جو مجالس تھیں انہیں ہوئے ایک عرصہ گزر چکا ہے. اور مجھے الفاظ یاد نہیں ہے اس گفتگو کے جو میں نے لکھوائی تھی, لیکن مفہوم میں لکھوا رہا ہوں, وہ معلومات میرے ذہن میں ہیں, لیکن الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. کہتے ہیں لیکن میری باتیں اس موقع پہ لکھی گئی تھیں. کہتے ہیں پھر میں نے گورنر سے کہا اور دیگر حاضرین سے کہا جو موجود تھے کہ مجھے پتا ہے کئی لوگ میرے اوپر جھوٹ بولتے ہیں, میری طرف غلط عقیدہ منسوب کرتے ہیں, جیسا کہ میرے ساتھ یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے. اگر میں اپنا عقیدہ اپنے حافظے سے لکھواتا رہا تو ممکن ہے کہ یہ لوگ کہیں گے یہ جناب ہمارے ڈر سے اپنا عقیدہ چھپا رہا ہے.
ہمارے ڈر سے اپنا عقیدہ چھپا رہا ہے، یا ہماری خوشنودی کی وجہ سے کئی باتیں آگے پیچھے کر رہا ہے۔ اس لیے میں وہ عقیدہ حاضر کرنا چاہتا ہوں جو میں نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، 7 سالوں سے لکھا ہوا ہے۔ تتاری ابھی شام میں نہیں آئے تھے، اس سے پہلے کا میں نے لکھا ہوا ہے۔ اور اس سے مراد کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ واسطیہ، یہ ہمارا موضوع، ٹھیک ہے۔ اور یہ مجلس کس سال کی ذرا بتائیں، مجھے پتہ چلے آپ لوگ میرے ساتھ ہے، کس سال کی مجلس ہے؟ 705 کی، 705 کی۔ تو پھر یہ عقیدہ کب لکھا گیا ہوگا؟ 98 میں، ایسے ہی ہے نا؟ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے اس عقیدہ کے آنے سے پہلے کچھ گفتگو کی جس کے اوپر ایک عرصہ گزر چکا ہے، اور مجھے اس موقع پہ غصہ بھی بڑا آیا، لیکن مجھے یہ بات یاد ہے کہ میں نے اس موقع پہ یہ کہا تھا کہ کچھ لوگوں نے میرے اوپر جھوٹ بولا، غلط طور پہ میری طرف کئی چیزیں منسوب کی، اور انہوں نے بادشاہ سے کئی چیزیں کہیں میرے بارے میں، بادشاہ تک میرے بارے میں کئی شکایتیں پہنچائیں۔ تو پھر مجھے اس موقع پہ ایسی گفتگو کرنی پڑی جس کی مجھے وہاں پہ حاجت محسوس ہوئی۔ مثال کے طور پہ میں نے کہا، جو گفتگو ابھی کرنے لگے ہیں اس کی تمہید کیا باندھی ابن تیمیہ نے، کہ اس موقع پہ یہ گفتگو کرنا میری مجبوری تھی۔ کیا گفتگو کی؟ میں نے کہا مجھے بتائیں، من قام بالاسلام اوقات الحاجت غیری، جب مشکل وقت آیا تھا تتاریوں کے ساتھ، تتاریوں کو آج آپ لوگ آج کا کیا سمجھ لیں؟ امریکہ وغیرہ سمجھ لیں۔ کہتے ہیں کہ یہ تتاری کہاں سے اٹھے تھے جانتے ہیں آپ لوگ؟ منگول، جی، چائنا کے گرد سے اٹھے تھے، جن میں سے ہلاکو خان، چنگیز خان انہی میں سے ہے نا۔ آپ پہنچ گئے ہوں گے آپ ان تک، چلیں جی۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، جب مشکل وقت آیا تو تب میرے علاوہ کون کھڑا ہوا تھا؟ بتاؤ، جب مشکل وقت آیا تھا تب کون کھڑا ہوا تھا؟ کس نے اسلام کے دلائل واضح کیے تھے؟ کس نے اسلام کی حقیقت لوگوں کے سامنے رکھی تھی؟ اور کس نے دین کے دشمنوں سے جہاد کیا تھا؟ لوگوں کو جہاد کے لیے کس نے تیار کیا تھا؟ جب لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے، کوئی گفتگو کرنے کی جرت نہیں کر رہا تھا، کوئی اسلام کی طرف سے جہاد کرنے کی جرت نہیں کر رہا تھا، کون تھا اس وقت جو کھڑا ہوا تھا؟ الحمدللہ میں کھڑا ہوا تھا، اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے، اسلام کی طرف سے جہاد کرنے کے لیے، اور ان لوگوں کو اسلام کی ترغیب دینے کے لیے میں کھڑا ہوا تھا۔ تو اس سب کے باوجود جب یہ لوگ میرے خلاف گفتگو کرنے کی جرت رکھتے ہیں اور میرے خلاف گفتگو کرنے میں طمع رکھتے ہیں، تو میرے علاوہ جو دوسرے ہیں ان کا یہ کیا کریں گے؟ ان کا کیا اثر کریں گے؟ یہ اگر یہودی بھی بادشاہ سے مطالبہ کرے کہ مجھے انصاف دیا جائے تو بادشاہ پہ واجب ہے کہ اس کو انصاف دے، کیونکہ میں تو پھر بھی مسلمان ہوں، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور ممکن ہے کہ میں اپنا حق معاف کر دوں، کیونکہ میرے اوپر جو زیادتیاں ہوئی ہیں ممکن ہے میں معاف کر دوں، اور ممکن ہے کہ میں معاف نہ کروں، لیکن میں انصاف کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ بعد میں معاف کروں گا نہیں کروں گا تو میرے اوپر الزامات لگائے گئے، تہمتیں لگائی گئی، یہ بات کا مسئلہ ہے۔ ممکن ہے کہ میں معاف کر دوں، لیکن فی الحال مجھے کیا چاہیے؟ انصاف۔ فی الحال مجھے کیا چاہیے؟ انصاف۔ اور میں چاہوں گا ان لوگوں کو حاضر کیا جائے جنہوں نے میری طرف غلط باتیں منسوب کی، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ انہوں نے میرے اوپر کیا کیا تہمتیں لگائی ہیں۔ میں نے اس سے لمبی گفتگو اس موقع پہ کی، لیکن اب ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ تو گورنر نے کاتب کو حکم دیا جس کا نام تھا محی الدین کہ وہ یہ سب باتیں لکھے۔ میں نے اس موقع پہ یہ بات بھی کہی،
اللہ اکبر، یہ الفاظ عربی میں پڑھنے کا ذرا مجھے مزہ آئے گا معذرت کے ساتھ. کل من خالفنی فی شیء مما کتبتہ فانا اعلم بمذہبہ منہ. میرے جتنے بھی مخالفین ہیں کسی بھی مسئلے میں ان کے مذہب کو ان سے بہتر جانتا ہوں. کیا بات ہے. ہاں، اور یہ گفتگو جہاں ہو رہی ہے وہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مشائخ اور قاضی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر مذہب کے بیٹھے ہوئے ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی. اور یہ ابن تیمیہ کوئی تکبر نہیں کر رہے، وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہاں پہ میرے لیے گفتگو کرنا ضروری ہو گیا تھا. وہاں پہ یہ گفتگو کرنا میرے لیے کیا ہو گیا تھا؟ ضروری ہو گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ میرے کسی بھی مسئلے میں جس نے میری مخالفت کی ہے تو میں اس کے مذہب کو اس سے بہتر جانتا ہوں. لیکن مجھے یہ یاد نہیں ہے کہ یہ الفاظ میں نے کب کہے تھے. وہ جو میرا لکھا ہوا عقیدہ ہے اس کے آنے سے پہلے کہے تھے یا وہ عقیدہ آنے کے بعد کہے تھے؟ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے جو عقیدہ لکھا ہے اس عقیدے کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی مخالف مل جائے گا. اس عقیدے کے ہر حصے میں کوئی نہ کوئی مل جائے گا جو مسلمانوں میں سے اس عقیدے کا کیا ہوگا؟ مخالف ہوگا. یعنی کہ مخالف ہوں گے لیکن دلائل ان کے پاس نہیں ہوں گے، کہنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں پھر میں نے کسی کو بھیجا کہ وہ میرا لکھا ہوا عقیدہ لے کر آئے، گھر بھیجا کہ میرے گھر سے لے کر آؤ، اور ساتھ کچھ کاپیاں بھی تھیں، رجسٹر بھی تھے جن میں نے اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھا ہوا تھا. وہ چیزیں بھی میں نے گھر سے منگوا لی. چنانچہ عقیدہ واسطیہ پہنچ گیا. کہتے ہیں فحضرت العقیدۃ الواسطیہ، عقیدہ واسطیہ حاضر ہو گیا، یعنی پہنچ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، اب کہتے ہیں میں نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ عقیدہ میں نے کیوں لکھا تھا یہ بھی سن لیں. میرے پاس واسط شہر سے کوئی قاضی صاحب آئے تھے. کون آئے تھے؟ کوئی قاضی. اچھا، واسط کہاں پہ ہے یہ میں وضاحت میں کرنے لگا ہوں. وضاحت یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اس وقت سارے جانتے تھے واسط کیا ہے، وہ دمشق میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ وہ شہر ہے جس کو بسایا ہے، آباد کیا حجاج بن یوسف الثقفی نے، جو کہ گورنر تھا اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کا. اور یہ شہر کہاں واقع ہے؟ عراق کی جنوبی سائڈ پہ. یہ کوفہ اور بصرہ کے بیچ میں ہے، اور اس کا نام واسط اسی لیے پڑا کیونکہ یہ کوفہ اور بصرہ کے بیچ میں ہے، واسط درمیان. تو کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب کہ میں نے یہ عقیدہ کیوں لکھا تھا؟ جو کتاب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مجھے آپ کو پتا ہونا چاہیے کیوں لکھی گئی تھی، اور اس کی وجہ سے ابن تیمیہ کے اوپر کیا کیا مشکلات آئیں، کیا کیا سمجھیں آئیں. تو کہتے ہیں کہ واسط شہر کی طرف سے کوئی قاضی صاحب آئے تھے جن کا نام تھا رضی الدین الواسطی. رضی الدین ان کا نام ہو گیا، واسطی وہ اسی شہر کے تھے. وہ شافعی تھے. وہ یہاں سے گزرے، وہ حج کے لیے جا رہے تھے، اور وہ اہل خیر میں سے تھے، اہل دین میں سے تھے. اور بتانے لگے کہ ان کے شہر میں صورتحال بڑی خراب ہے، اور تتاریوں کی چونکہ وہاں پہ حکومت ہے تو جہالت کا غلبہ ہے، ظلم بہت بڑھ چکا ہے، دین مٹ رہا ہے، علم مٹ رہا ہے. اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں ان کے لیے عقیدہ لکھوں جس کے اوپر وہ خود بھی اعتماد کر سکیں اور ان کے گھر والے بھی اعتماد کر سکیں. یہ مطالبہ کس نے کیا ہے؟ کہ شیخ صاحب نے، رضی الدین واسطی نے. کہتے ہیں فاستعفیت من ذلک، میں نے ان سے معذرت کر لی، اور میں نے کہا کہ لوگوں نے عقیدے کے موضوع پہ کئی کتابیں لکھی ہیں، آپ جو اہل سنت کے امام ہیں ان میں سے کسی کی بھی کتاب لے لیں
اہل سنت سے مراد انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں جنہوں نے اہل سنت کے نام پہ قبضہ کیا ہوا ہے وہ مراد نہیں دھیان سے. حقیقی اہل سنت جو بدعت سے دور ہوتے ہیں، جو شرک سے دور ہوتے ہیں، جو قبر پرست نہیں ہوتے، وہ مراد ہیں. تو میں نے کہا کہ ائمہ اہل سنت نے جو عقیدے کی کتابیں لکھی ان میں سے کوئی بھی آپ لے لیں، لیکن انہوں نے اصرار کیا مجھ سے اور کہا کہ مجھے وہ عقیدہ پسند ہے جو آپ لکھیں گے. ما احب الا عقیدۃ تکتبها انت. کہتے ہیں چنانچہ میں نے ان کے لیے یہ عقیدہ لکھ دیا. کب لکھا؟ میں عصر کے بعد بیٹھا ہوا تھا تو میں نے لکھ دیا. اس کی متعدد کاپیاں مصر میں، عراق میں اور دیگر شہروں میں پھیل گئیں. تو گورنر نے مجھ سے کہا کہ یہ عقیدہ آپ پڑھ کر نہ سنائیں. کیوں؟ کیونکہ گورنر نہیں چاہتے تھے کہ میرے اوپر کوئی شک کرے. شک کر سکتے ہیں نا کہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کوئی الفاظ آگے پیچھے کر رہے ہوں. تو انہوں نے یہ عقیدہ دے دیا اپنے کاتب شیخ کمال الدین کو. دو کاتبوں کا ذکر آ چکا ہے نا. ایک جو تھے وہ عالم دین ہے کمال الدین، ابن تیمیہ کے مخالفین میں سے ہیں ویسے، شیخ کمال الدین. ان کو دے دیا کہ آپ پڑھ کر سنائیں. چنانچہ انہوں نے یہ عقیدہ حاضرین کے سامنے حرف بحرف پڑھا، ایک ایک حرف پڑھا. اور یہ علماء، یہ قاضی، یہ مشائخ، یہ مفتی حضرات بیٹھے سن رہے تھے. اور ان میں سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بات پہ اعتراض کر دیتا، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بات پہ مخالفت کرتا، اور گورنر بھی کہیں نہ کہیں سوال کر لیتا اس کا کیا مقصد ہے، یہ آپ نے کیوں لکھا ہے. حاضرین میں سے ایک گروپ ایسا تھا جن کی مخالفت لوگوں کو سمجھ میں آ رہی تھی. اور مخالفت کا سبب کیا تھا؟ کچھ مخالف تھے میرے عقیدے کی وجہ سے، اور کچھ دیگر امور کی وجہ سے مخالفت کر رہے تھے. اس مجلس میں کیا کیا گفتگو ہوئی یہ سب کا سب آپ کے سامنے رکھنا ممکن نہیں ہے کیونکہ بہت لمبی چوڑی گفتگو تھی، لیکن میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور یہ یاد رہے کہ ان مجالس پہ ایک عرصہ گزر چکا ہے اور اس موقع پہ آوازیں بھی بلند ہوتی رہیں، شور شرابہ بھی ہوتا رہا، بہت کچھ ہوتا رہا. کہتے ہیں جو اعتراضات کیے گئے میرے اوپر العقیدۃ الواسطیہ کے تعلق سے، ان میں سے پہلا اعتراض، میں نے اس کتاب میں پہلے ابن تیمیہ اپنی بات بتائیں گے میری کیا عبارت ہے اور اس کے اوپر پھر بتائیں گے کیا اعتراض تھا. میں نے وہاں پہ یہ بات استعمال کی ہے کہ اللہ پہ ایمان لانا اس کا کیا مطلب ہے. اللہ پہ ایمان لانے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ ان صفات پہ ایمان لائیں جو خود اللہ نے بیان کی ہیں، اور ان صفات پہ ایمان لائیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں. اور اس معاملے میں تحریف سے بچیں، تعطیل سے بچیں، تکییف سے بچیں، تمثیل سے بچیں. اس کی وضاحت پہلے میں کر چکا ہوں. یعنی کہ اللہ کی صفات کے اوپر ایمان لانا ہے جو قرآن میں آئی ہیں، جو حدیث میں آئی ہیں، اور ان کا معنی تبدیل نہیں کرنا اور ان کے معنی کا انکار بھی نہیں کرنا، صفات کی کیفیت بھی بیان نہیں کرنی اور صفات کی کوئی مثال بھی بیان نہیں کرنی. تو اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا جی یہ تحریف و تعطیل سے کیا مراد ہے. آپ نے دو الفاظ استعمال کیے، تحریف و تعطیل، اس سے کیا مراد ہے؟ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ الفاظ تو تعویل کی نفی کرتے ہیں. یعنی کہ عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کی صفات کی تعویلیں کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، مثال کے طور پہ یدین، اللہ کے ہاتھ ہیں، وہ کیا کہیں گے، نہیں جی ہاتھ نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمتیں. تو ایسی گفتگو کرنے والے کون ہوئے؟ اہل تعویل. تو جب اس نے میرے یہ الفاظ سنے کہ اللہ کی صفات کو ماننا ہے، تحریف نہیں کرنی،
تعطیل نہیں کرنی، معنی بگاڑنا بھی نہیں، معنی کا انکار بھی نہیں کرنا، تو وہ کہنے لگا بھی اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو میں نے کہا تحریف سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ سے جو معنی مراد لیا ہے اس معنی کو تبدیل کر دینا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تحریف کی مذمت کی ہے قرآن میں۔ میں نے اس کی مثال بھی دی، میں نے کہا جیسا کہ کئی جہمیوں نے یہ تعویل کی ہے کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اس آیت کی۔ اچھا اس آیت کا کیا معنی ہے؟ آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کیا؟ کلام کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کلام کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے۔ کیا میں اور آپ اللہ کی صفت کو مانتے ہیں؟ جی بالکل مانتے ہیں، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ اب کئی جامی جو ہیں، کئی معتزلی عقل پرست، یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے۔ اللہ کی صفت کلام کے کیا ہے؟ منکر ہیں۔ تو انہوں نے کیا تعویل کی اس آیت کی؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت کے ناخنوں سے زخمی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکمت کے ناخنوں سے زخمی کر دیا، اور کہتے ہیں کہ میں نے کہا ایسے ہی کئی کرامتہ تعویلیں کرتے ہیں، کئی باطنی تعویلیں کرتے ہیں، جہمی، رافضی، قدری، تقدیر کے منکر، صحابہ کرام کے گستاخ، رافضی، جہمی جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں۔ تو یہ جو جس طرح کی تعویلیں کرتے ہیں، تحریف سے مراد یہ ہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، ہم نے اللہ کی صفات ماننی ہے، نہ کوئی تحریف کرنی ہے اور نہ کوئی تعویل وغیرہ کرنی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابن تیمیہ کہ اس مجلس کے علاوہ کسی اور مجلس میں میں نے ایک بات کہی تھی، اس مجلس کے علاوہ کسی اور مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ میں نے اپنی کتاب میں لفظ تعویل اختیار نہیں کیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان صفات کو مانیں گے اور تعویل نہیں کریں گے، بلکہ میں نے تعویل کی جگہ پہ کیا کہا؟ تحریف نہیں کریں گے۔ سمجھیں گفتگو علماء کرام؟ ہاں جی، اذان وہ یہی بتانے لگے ہیں، وہ بتانے لگے ہیں، کہتے ہیں کیونکہ تحریف وہ لفظ ہے جو قرآن میں آیا ہے اور اللہ نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ تحریف بتا چکا ہوں نا کہ اصل معنی کا انکار کر کے کوئی دوسرا معنی مراد لے لینا، جیسا کہ یہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اس کی بجائے کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں نے لفظ تحریف کو اختیار کیا کیونکہ یہ قرآن میں آیا ہے، اور میں نے اپنے اس عقیدہ میں کوشش کی ہے کہ میں کتاب و سنت کی پیروی کروں، کتاب و سنت والے الفاظ استعمال کروں۔ چنانچہ میں نے اس تحریف کی نفی کی ہے جس کی اللہ نے قرآن میں مذمت کی ہے، اور میں نے لفظ تعویل کا تذکرہ ہی نہیں کیا اپنے عقیدے میں، نہ نفی میں نہ اس بات میں، یعنی کہ نہ میں نے کہا کہ تعویل ہونی چاہیے، نہ میں نے کہا نہیں ہونی چاہیے، میں نے لفظ استعمال ہی نہیں کیا۔ میں نے کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ تحریف، کیونکہ تحریف کے لفظ کی قرآن میں مذمت آئی ہے، اور تعویل کا جو لفظ ہے اس کے متعدد معنی ہیں۔ تعویل کا لفظ کبھی اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں علماء کرام؟ کہتے ہیں تعویل کا لفظ جو ہے کبھی اچھے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی غلط معنی میں۔ مثال کے طور پہ تعویل کا ایک معنی ہوتا ہے تفسیر، جیسے کہ امام طبری بھی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس آیت کی یہ تعویل ہے، ان کی تفسیر ہے، اور وہ ٹھیک ہے۔ وہ تعویل جو ہے، جب تعویل سے مراد تفسیر ہو تو ٹھیک ہے، لیکن تعویل جس میں آپ کسی لفظ کے ظاہری معنی کو، مشہور و معروف معنی کو چھوڑ کے وہ معنی لیں جو ظاہر نہیں ہے، تو یہ تعویل وہ ہے جو مذموم ہے، جو غلط ہے۔ تو میں کیوں وہ لفظ استعمال کروں جس کا ایک مفہوم اچھا ہوتا ہے اور ایک مفہوم کیا ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے۔ تو میں نے اس لیے لفظ تحریف لیا ہے جس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ اسے آپ اندازہ کریں کہ ابن تیمیہ کتنے دقیق ہیں اور کتنے وہ ماہر ہیں عقیدے کے مسائل میں اور قرآن کے امور میں۔ اچھا، میں نے اس آدمی سے یہ بھی کہا
کہ میں نے لفظ تمثیل استعمال کیا ہے کہ ہم اللہ کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے مثال نہیں بیان کریں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کی طرح ہے. سمجھ رہے نا؟ مثال بیان نہیں کریں گے. تو میں نے لفظ تمثیل ذکر کیا، تشبیہ نہیں. تشبیہ کا معنی کیا ہے؟ مشابہت نہیں دیں گے. تو میں نے یہاں پہ یعنی کہ لفظ تمثیل کی جگہ پہ تشبیہ استعمال ہو سکتا تھا، اور کئی لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن میں نے وہ استعمال نہیں کیا، میں نے تمثیل استعمال کیا ہے. کیوں جی؟ کیونکہ تمثیل وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نفی کی ہے. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کچھ نہیں ہے، اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ نے کہا ہل تعلم لہ سمیہ، کیا آپ جانتے ہیں کسی ایسے کو جو اللہ کی طرح ہو؟ تو اس لیے لفظ تمثیل یہ میں نے استعمال کیا کیونکہ یہ قرآن میں آیا، تو مجھے اس سے زیادہ محبت ہے اس لفظ کے مقابلے میں جو قرآن میں نہیں آیا، جو حدیث میں نہیں آیا. ٹھیک ہو گیا علماء کرام؟ پھر کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ اس کے بعد میری عقیدے والی کتاب کے یہ الفاظ آئے کہ انہم لا ينفون عنہ ما وصف به نفسہ ولا يحرفون الکلم عن مواضع ولا يلحدون فی اسماء اللہ و آیاتی، کہ اہل سنت جو ہیں یہ ان صفات کی نفی نہیں کرتے، ان صفات کا انکار نہیں کرتے جو صفات خود اللہ نے بیان کی ہیں، اور نہ ہی یہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، اس کا معنی تبدیل نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات میں الحاد سے کام لیتے ہیں کہ درست راستے سے ہٹ جائیں، غلط راستہ اختیار کریں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے معاملے میں. اب یہ تین جملے کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جب پڑھے گئے تو حاضرین میں سے کئی اس پہ ناخوش نظر آئے، کوئی الفاظ بڑے برے لگے، کیونکہ وہ محسوس کر رہے تھے کہ یہ الفاظ ان کے خلاف جا رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس موقع پہ کیا کہیں. ان کو پتا تھا کہ اس کے اوپر جو وہ اعتراض کریں گے ان اعتراضات کا جواب میرے پاس موجود ہوگا، اس لیے وہ گفتگو کرنے کی یہاں پہ جرأت نہیں کر سکے. لیکن ابن تیمیہ کا مطلب یہ ہے کہ میں چہرے ان کے دیکھ رہا تھا کہ کیسے الفاظ سن کے ان کے چہرے بگڑے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد آیت الکرسی آئی، کیونکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں جیسا کہ ہم پڑھیں گے بہت سی آیتیں ذکر کی ہیں جن آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے، اور پھر احادیث ذکر کی ہیں جن میں اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے. تو آیات میں ایک آیت الکرسی بھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. مثال کے طور پہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ الحی زندگی والا ہے، القیوم قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ کرسی ہے. ٹھیک ہے جی، اور بھی کئی چیزیں آئی ہیں اس میں. آخر میں وہ اسمی العلیم ہے نا، وہ العلی العظیم ہے، اللہ بلند و بالا ہے، اللہ عظمتوں والا ہے. تو اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کتاب میں آیت الکرسی کا ذکر بھی کیا ہے. کہتے ہیں تو جب آیت الکرسی کا تذکرہ آیا تو گورنر صاحب کہنے لگے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس موقع پہ جناب ابو ہریرہ کی حدیث بیان کی جس میں یہ آتا ہے کہ ایک آنے والا آتا اور فطرانے میں چوری کرتا. فطرانے کا جو غلہ جمع تھا اس میں کیا کیا کرتا تھا؟ چوری. جبکہ نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی کس کی لگائی تھی؟ ابو ہریرہ کی، کہ آپ نے فطرانے کا جو غلہ ہے اس کی نگرانی آپ کے ذمہ ہے. تو اس حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ جو آیت الکرسی پڑھ لے تو اس آدمی کے شیطان قریب نہیں آ سکتے. تو نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی تھی. تو گورنر نے یہ سوال کیا تھا تو میں نے اس کا پھر یہ جواب دیا، یہ حدیث اس کے سامنے رکھی.
اچھا، پھر اگلی بات یہ شروع ہو گئی کہ تذکرہ ہوا تشبیہ اور تجسیم کا. تذکرہ ہوا کس بات کا؟ تشبیہ اور تجسیم کا. میں آپ بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات. یہ بہت عظیم موضوع ہے، اور چونکہ اس میں تھوڑی بہت علمی باتیں آئیں گی تو آپ نے اکتانا نہیں ہے، تنگ نہیں آ جانا. جو بھائی پہلے سے اس موضوع کو پڑھے ہوئے ہیں وہ تو آسانی سے سمجھ لیں گے. جو پہلی بار پڑھے ہیں وہ اگر 50% بھی سمجھ گئے تو اگلی بار کسی اور سے مجھ سے پڑھیں گے تو 100% وہ بھی سمجھنا شروع کر دیں گے. تو اس لیے اکتانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. تشبیہ و تجسیم سے کیا مراد ہے؟ تجسیم جسم سے ہے کہ اللہ کا جسم ہے یا نہیں. سمجھے علماء کرام؟ اچھا، ہمارا کیا موقف ہے؟ میرا کیا عقیدہ ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم کہیں گے کہ جسم، اللہ کا جسم ہے یا نہیں، اس بارے میں قرآن و حدیث میں خاموشی ہے. ہم نہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم ہے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جسم نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ لیکن یہ جو تعویل کرنے والے ہیں، اللہ کی صفات کا معنی بگاڑنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا حقیقت میں انکار کرنے والے ہیں، یہ بڑا پختہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا جسم نہیں ہے. اچھا، پھر جب یہ عقیدہ پکا بنا لیتے ہیں کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، پھر جب ہم کہتے ہیں جی قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، کہتے ہیں نہ، ہاتھ نہیں، ہاتھ مان لیے پھر تو اللہ کا جسم ماننا پڑے گا. اچھا، پہلے خود یہ اصول بنایا کیا؟ جسم والا اصول اپنی طرف سے ہی بنایا، اور اس کو ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے پوری دنیا کا اس کے اوپر اتفاق ہو، اور پھر اس کو وسیلہ بناتے ہیں اللہ کی صفات کے معنی کا انکار کرنے کے لیے. اللہ کی آنکھیں نہیں مانیں گے، کیوں؟ آنکھیں مان لی تو اللہ کا جسم ماننا پڑے گا. اللہ کے پاؤں مبارک نہیں مانیں گے کیونکہ پاؤں مان لی تو اللہ کا جسم ماننا پڑے گا. یعنی کہ جسم ان کو ایک کیا مل گیا؟ بہانہ مل گیا اللہ کی صفات کا انکار کرنے کے لیے. اچھا، وہ لوگ جب اپنے عقیدے کی کتابیں لکھتے ہیں تو اس میں تجسیم کا تذکرہ کرتے ہیں بار بار کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے، اور ابن تیمیہ نے اس معاملے میں کوئی اس لفظ کا استعمال ہی نہیں کیا. تو اس مجلس میں یہ گفتگو بھی چھڑی. یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کہتے ہیں تشبیہ اور تجسیم کے تعلق، تشبیہ کے تعلق سے چھڑی اس لیے کہ انہوں نے تشبیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، تشبیہ کی جگہ پہ تمثیل کا استعمال کیا ہے. ایسے ہی ہے نا، وہ کہہ چکے ہیں میں نے لفظ تمثیل استعمال کیا کیونکہ قرآن میں آتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کا کوئی نہیں ہے. تو کہتے ہیں اس موضوع پہ بڑی لمبی گفتگو ہوئی، اور وہ اشارہ کرنے لگے اس تہمت کا جو ہمارے اوپر کئی لوگ لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ابن تیمیہ یہ تجسیم کا قائل ہے، یہ اللہ کا جسم مانتا ہے. کہتے ہیں جبکہ میں تو ایسی کوئی بات کبھی نہیں کہی. تو وہ یعنی کہ مجھے وہاں اس مجلس میں بدنام کرنا چاہتے تھے اس موضوع پہ کہ یہ جسم کو مانتا ہے، یہ اللہ کے لیے یہ تجسیم کا قائل ہے. تو میں نے اس کا جواب کیا دیا؟ میں نے کہا کہ میں نے یہ الفاظ استعمال کیے اپنے عقیدے کی کتاب میں کہ من غیر تکییف ولا تمثیل، ہم اللہ تعالیٰ کی صفات مانتے ہیں، اہل سنت اللہ کی صفات مانتے ہیں، اور صفات کی کیفیت بیان نہیں کرتے کہ ہاتھ کیسے ہیں، آنکھیں کیسی ہیں، اور نہ ہی کوئی مثال بیان کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ جو میرے الفاظ ہیں یہ ہر باطل نظریے کی نفی کر رہے ہیں، اور میں نے یہ دو لفظ کیوں اختیار کیے ہیں، تکییف اور تمثیل کے دو الفاظ میں نے کیوں اختیار کیے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تکییف وہ لفظ ہے جو سلف نے استعمال کیا ہے، ان کے سلف نے اس کی نفی کی ہے. کس نے نفی کی ہے؟ سلف صالحین نے. جیسا کہ ربیعہ امام مالک کے استاد اور خود امام مالک اور سفیان بن عیینہ وغیرہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں الاستواء معلوم. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا کہتے ہیں؟ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے، استواء. تو امام مالک نے یہ کہا، امام ربیعہ نے یہ کہا، سفیان بن عیینہ نے یہ کہا الاستواء معلوم. استواء کا معنی تو معلوم ہے. کیا استواء کا معنی؟ اوپر ہونا.
بولیے کیا معنی ہے؟ اوپر ہونا، یعنی کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ تو امام مالک کہہ رہے ہیں الاستواء معلوم، استواء کا معنی معلوم ہے۔ اس کا مطلب امام مالک تعطیل کے قائل نہیں ہے، ان کے معنی کی نفی نہیں کر رہے بلکہ مان رہے ہیں کہ معنی پتہ ہے۔ والکیف مجہول، کیفیت نامعلوم ہے۔ اللہ اوپر کیسے ہے کیفیت کا پتہ نہیں ہے، کیفیت تکییف، کیفیت کی نفی۔ تو یہ لفظ کس نے استعمال کیا؟ سلف نے۔ تو اللہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے لیکن کیفیت نامعلوم ہے، اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں کیفیت نامعلوم ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں نے تکییف کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ سلف نے استعمال کیا ہے۔ اور امام مالک کی گفتگو مکمل ہو جائے، کہتے ہیں والایمان بھی واجب، لیکن اس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ کس پہ؟ کہ اللہ عرش کے اوپر ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور کیفیت کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے، غلط ہے، بدعت ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام نے تو نہیں کیا تھا سوال اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔ تو میں نے کہا کہ سلف کا اتفاق ہو گیا کہ کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، تو میں نے کیفیت کی نفی کی سلف کی پیروی کرتے ہوئے۔ یہ بڑی اہم باتیں ہیں جو ابن تیمیہ کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیونکہ ان کے مخالفین ان کو بدنام کرتے تھے کہ یہ نئی چیزیں لے کر آیا ہے، یہ کیا لے کر آیا ہے؟ نئی چیزیں، نیا عقیدہ۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے وہ الفاظ استعمال کیے جو سلف نے استعمال کیے ہیں، میں نے وہ استعمال کیے جو قرآن میں آئے ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ کی دلیل دے رہے ہیں، وہ ایک ایک لفظ کی دلیل دے رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ابن تیمیہ۔ ابن تیمیہ کو عام چیز نہیں ہے۔ اور میں نے کہا پھر کہ کیفیت کی نفی تو ان کے آپ کو نصوص میں بھی مل جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد میں نے کہا آپ تمثیل کی طرف آ دیں۔ کس کی؟ تمثیل کی وضاحت پہلے بھی وہ کر چکے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے لیس کمثلہ شیء۔ تو میں نے کہا کہ اس کی نفی نص میں بھی آئی ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثال بیان نہیں کرنی، اور اس اجماع میں بھی آئی ہے جو پرانا اجماع ہے، یعنی کہ پرانے علماء کرام کا اجماع ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے مثال بیان نہیں کرنی۔ پھر میں نے کہا عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کی جائیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان نہ کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت جو ہے وہ انسان کو معلوم نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ ہیں، ہاتھ کیسے ہیں یہ حقیقت، یہ کیفیت معلوم نہیں ہے۔ کہتے ہیں پھر اس دوران میں نے امام خطابی کا کلام بھی ذکر کیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سلف کا مذہب ہے۔ کن کا مذہب ہے؟ سلف کا، یعنی کہ ابن تیمیہ کا نہیں ہے۔ امام خطابی مجھ سے بہت پہلے گزرے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ سلف کا مذہب ہے، پرانے علماء کرام کا مذہب ہے۔ تو کیا مذہب ہے سلف کا؟ کہ اللہ تعالی نے جن آیات میں صفات کا تذکرہ کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے جن احادیث میں اللہ کی صفات کا تذکرہ کیا ہے ان کو ظاہر پہ محمول کیا جائے، ان کا ظاہری معنی لیا جائے۔ تو یدین کا ظاہری معنی کیا ہے؟ ہاتھ۔ عینین کا ظاہری معنی کیا؟ آنکھیں۔ لیکن ساتھ ساتھ کیفیت کا انکار کیا جائے کہ کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے، اور تشبیہ کا بھی انکار کیا جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو کسی اور کی صفات سے نہیں ملائیں گے، کسی اور کے مشابہ قرار نہیں دیں گے۔ میں نے اور یہ بھی کہا گیا اس موقع پہ، اس مجلس میں، کیونکہ اللہ کی صفات کے بارے میں گفتگو اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو کی فرع ہے، اس کی برانچ ہے۔ جیسے کلام اللہ کی ذات کے بارے میں ہوگی ایسے ہی کلام اللہ کی صفات کے بارے میں ہوگی۔ وہ کیسے جی؟ آپ کہتے ہیں اللہ موجود ہے، کیوں جی؟ سنیں دھیان سے، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ۔ اچھا، اور مثال کے طور پہ میں نام لیتا ہوں حسن بھائی کا، حسن بھائی موجود ہیں کہ غیر موجود ہیں؟ موجود ہے نا؟ تو یہ کیا ہوا جی؟ اللہ بھی موجود، حسن بھی موجود، یہ تو آپ نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ ملا دیا۔ نہیں، ہم کہیں گے اللہ موجود ہے، اور اللہ کا موجود ہونا اور چیز ہے، حسن کا موجود ہونا اور چیز ہے۔
اللہ موجود ہے ازل سے ابد تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک کے لیے۔ اللہ شروع سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا وجود ایسا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سو جائیں، اللہ تعالیٰ غائب ہو جائیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ حسن پہلے موجود نہیں تھے، پیدا ہوئے، کل کو فوت ہو جائیں گے، پھر غیر موجود ہوں گے، تو بڑا فرق ہے۔ لیکن کیا چونکہ یہ لفظ موجود ہم نے مخلوق کے لیے استعمال کیا ہے، تو کیا اس وجہ سے ہم اللہ کے موجود ہونے کا انکار کر دیں کہ مخلوق کے اوپر استعمال ہوا ہے؟ کیوں جی؟ نہیں۔ لیکن کیا ہم اللہ کے موجود ہونے کو مخلوق کے موجود ہونے سے ملائیں گے؟ اس کی مثال ویسے بیان کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ نعوذ باللہ اللہ ایسے موجود ہے جیسے اصل موجود ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہیں گے۔ تشبیہ دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ تو کہتے ہیں جیسے آپ اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، صفات میں بھی ایسے ہی کریں۔ یہی کچھ آپ گفتگو کریں گے دین کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، لیکن کیا وہ حسن کے ہاتھوں کی طرح ہیں؟ نہیں، ہم ایسی بات نہیں کریں گے۔ کیا وہ حسن کے ہاتھوں کے مشابہ ہیں؟ نہیں، ایسی بات ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ کہنا چاہتے ہیں یہاں پہ کہ اللہ کی صفات کے بارے میں جو گفتگو ہے یہ بالکل ایسی ہوگی جیسے اللہ کی ذات کے بارے میں گفتگو ہے۔ تو آگے جو اعتراض شروع ہو رہا ہے اس کے اوپر وقت لگے گا، اور ہمیں میرے خیال میں آج یہیں پہ درس کا اختتام کر دینا چاہیے، یا گفتگو ہو؟ ابھی کب شروع کیا تھا ہم نے؟ 9 میں شروع کیا تھا، 9 میں شروع کیا تھا۔ چلیں کچھ ٹائم لے لیتے ہیں آپ کا۔ چلیں، تو مخالفین میں سے ایک بڑی شخصیت نے کہا کہ پھر تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کا جسم ہے لیکن دیگر اجسام کی طرح نہیں ہے، یعنی کہ تم ان کے وہ گویا کہ ان کو کہنا چاہ رہا ہے کہ تم، اس کا مطلب تمہارا عقیدہ یہ ہے پھر اگر تم ایسے کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں لیکن مخلوق کی صفات کی طرح نہیں ہے، کیفیت وہ والی نہیں ہے، تو پھر تو تم کل کو یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ کا جسم ہے لیکن دیگر اجسام کی طرح نہیں ہے۔ تو میں نے بھی کہا اور کچھ دیگر اہل علم بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ کہا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات بیان کی جائیں گی جو خود اللہ نے بیان کی ہیں، اور اللہ کی وہ صفات بیان کی جائیں گی جو اللہ کے رسول نے بیان کی ہیں، اور کتاب و سنت میں کہیں پہ بھی نہیں آیا کہ اللہ کا جسم ہے۔ تو یہ کیوں کہیں گے کہ اللہ کا جسم ہے؟ کیونکہ میرا دفاع دوسرے لوگوں نے بھی کیا، میں نے بھی کیا۔ میں نے کہا جب میں کہہ چکا ہوں کہ اللہ کی وہ صفات بیان کرنی ہے جو قرآن میں آئی ہیں، جو حدیث میں آئی ہیں، اور قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کا جسم ہے، تو میں کیوں کہوں گا کہ اللہ کا جسم ہے لیکن دیگر اجسام کی طرح نہیں ہے؟ بس یہیں پہ آج کی گفتگو روکتے ہیں، انشاءاللہ مزید گفتگو آئندہ دروس میں ہوگی۔ گفتگو کوئی زیادہ گہری تو نہیں تھی، مناسب تھی نا انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے تعلق ہے اس گفتگو کا، یہ گفتگو توجہ سے سننی چاہیے، اس وجہ سے آپ کو سمجھ آئے گی اللہ کی کیا صفات ہیں، پھر آپ اللہ کی صفات سے پیار کریں گے، اللہ کی صفات سے محبت کریں گے، اور پھر اللہ کی صفات کے بارے میں جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں ان غلطیوں سے آپ بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقائد کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔